آگے اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا اور اذا جب قیل کہا گیا لہم ان سے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا گیا ان سے یا جب کہا جاتا ہے ان سے جی قیلہ کہا جاتا ہے اور جب کہا جاتا ہے ان سے آمینو ہاں جی آمنا ایمان لایا آمن ایمان لا آمین کا جمع کیا ہوگا آمین سنگل ہے واحد ہے تو اس کا پلورل کیا ہوگا آمینو ایمان لاؤ جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ کما آمن الناس کما جس طرح جیسا آمن ناس لوگ جس طرح لوگ ایمان لائے جیسے سب اسلام قبول کیے ہیں جیسا سب مومن ہیں اسی طرح سے تم بھی مومن ہو جاؤ اسی طرح کا ایمان لاؤ جس طرح سے یہ سب ایمان لائے ہیں یہ کیسا ایمان لائے ہیں جو خالص لوگ ہوتے ہیں مذہب کے پکے ہوتے ہیں ہر شے میں اللہ رسول کا حکم دیکھتے ہیں جیسا بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ جس کو مذہبی مسلمان حق پرست جو ہوتا ہے یعنی ہر شے کے اندر وہ قرآن کے اور کلام اللہ کے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تابع رہتا ہے ان کی طرح ایمان لاؤ ادھر آپ ایمان بھی لا رہے ہیں ادھر بھی اپنا تعلق برقرار رکھ رہے ہیں ادھر بھی سازش ہے ادھر بھی سازش ہے جی تو یہ جو ہوتا ہے ایسا نہیں بلکہ اس طرح سے ایمان لاؤ جیسا سب ایمان لائے ہیں جیسا ایمان والے جیسا ایمان لاتے ہیں اس طرح سے لاؤ تو وہ کیا کہتے ہیں قالو تو وہ کہتے ہیں انؤمن جب ہوتا ہے یہ کا مطلب کیا کوشچن ہوتا واٹ حل کے معنی میں آتا ہے نؤمن ایمان لائے انؤمن کیا ہم ایمان لائے قالو انؤمن کما جیسے آمن ایمان لائے السفہاء بیوقوف لوگ قالو انؤمن کما آمن السفہاء وہ کہتے ہیں کیا ہم اس طرح ایمان لائے جیسے یہ بیوقوف ایمان لاتے ہیں سفیہ کہتے ہیں ہلکا جس کا دماغ تیز کام نہیں کرتا بیوقوف آدمی ہے کسی پہ بھی بھروسہ کر لے کچھ بھی الٹ پلٹ کہتے جی تو یہ ایمان والوں کو سفیہ کہہ رہے ہیں جو دین پر عمل کرتے ہوں جو سنت پر عمل کرتے ہوں جو اسلام کے پکے ہو جو اپنی کمیونٹی کے لیے اپنی قوم کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہو ان کو یہ لوگ سفیہ اور بیوقوف سمجھتے ہیں کامیاب کون ہے وہ جو پیسہ کما لیا وہ جو پوزیشن کما لیا وہ جو کیا کہتے ہیں ہندوستان میں اپنی کمیونٹی کے درمیان رہ کر قوم کو لوٹے اور امریکہ فرانس کیا کہتے ہیں پیرس لندن میں کہیں پر بھی اپنے بنگلے بنا لے وہ لوگ بولتے ہیں ارے بھائی وہ تو بڑا ماسٹر مائنڈ ہے کیا کام کرا صاحب کیا کام کرا اپنی قوم کو ڈبا دیا اور اپنا پیسہ لے جا کر دیگر اقوام کی کنٹرول میں اور ان کی حکومتوں میں رکھ دیا کچھ دن یہ استعمال کرے گا جب تک کرے گا تو بھی وہاں کے لوگ کو اپنے دشمنوں کو ٹیکس دے گا نہیں کر رہے ہیں آج ہندوستان میں لوگ پراپرٹیز لندن میں بنا رہے ہیں یہاں لوٹ رہے ہیں چوری کر رہے ہیں دھوکہ کر رہے ہیں اور جا کر وہاں پر پراپرٹیز بنا رہے ہیں وہاں رہیں گے تو وہ لوگ فری میں رہنے دیتے ہیں ان کا بزنس چلانا ہوگا انہی کے پاس سے خریدنا ہوگا انہی کو ٹیکس پے کرنا ہوگا کون ہے برٹش کون ہے یہ لندن والے یہ جو ہمارے ملک سے دشمنی کرے تھے آ کر یہاں سے ہمارے ملک کے ساتھ غداری کرے تھے یہ چوری کیے تھے ہمارے ملک پر 200 سال ظلم کیے ہندوستانیوں کے اوپر جا کر ان کے ملک میں جائیداد بنا رہے ہیں ان سے تعلقات اچھے بنا رہے ہیں ان کے ساتھ جو ہے اپنا پاسپورٹ اور اپنا وہاں کا پی آر حاصل کر لے رہے ہیں پی آر حاصل کر رہے ہیں پاسپورٹ حاصل کر رہے ہیں جی نیشنل وہاں کی نیشنلٹی حاصل کر رہے ہیں اور سب کچھ لے کے کر کے کچھ دن کے بعد مر جانا ہے اس کے بعد وہ ساری پراپرٹیز پہ انہوں قبضہ کر لینا ہے وہ کب چھوڑتے ہیں کتنے مہنگے مہنگے ٹیکس لگاتے ہیں کس کی جائیداد چھوڑے وہ لوگ وہ تو دوسرے ملکوں کی جائیداد کھا جاتے ہیں وہاں کے لوگ کی چھوڑیں گے وہ کھا جاتے ہیں تو اوورآل نقصان کیا کیا اپنی قوم کا نقصان کر کے لے جا کے ان کو دے دیا ہے اپنی قوم سے پیسہ کھاتے ہیں اور اپنی ہی قوم کو حقیر سمجھتے ہیں اپنی ہی قوم کو حقیر سمجھتے ہیں یہ منافق ہے یہ منافق لوگ ہوتے ہیں اور یہ یعنی ہماری کمیونٹی کے اندر ہمارے مذہب کے لوگوں مسلمانوں میں ایک خاصی تعداد ہے ایسے افراد کی خاصی تعداد ہے یہ پوری دنیا کے اندر خاصی تعداد ہے جو اس طرح کا کرتے ہیں اپنی کمیونٹی سے کماتے ہیں اور اپنی قوم کو بیوقوف سمجھتے ہیں جو آپ پر بھروسہ کیے ہیں جو آپ پر اعتماد کیے ہیں ان کو بیوقوف سمجھتے ہیں بیوقوف اور یہ ہر طبقے کے اندر ہے یہ جو طبقہ تجارت کے نام پر آتا ہے ان کے اندر بھی ہے یہ جو طبقہ مذہب کے نام پر آتا ہے جی
مولانا ملصاب بن کے آتے ان کے اندر بھی ایسے افراد موجود ہیں، اور جو طبقہ اپنے آپ کو سیاستدان کہتا ہے، ہم قوم کی سوشل خدمت کرنے کے لیے آئے، ویلفیئر کے لیے آئے، ایسے افراد کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے۔ ایجوکیشنسٹ کے نام پہ جو انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تعالیٰ ان کی شر سے ہم کو محفوظ رکھے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ اس طرح جس طرح سے لوگ ایمان لائے، قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، وہ کہتے ہیں کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح یہ بیوقوف لوگ ایمان لاتے ہیں، بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا، الا بتائے تھے نا، الا آگاہ ہو جاؤ، الرٹ ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، انہم بے شک وہ لوگ، بے شک وہ لوگ جو اس طرح سے کہہ رہے ہیں، ہم السفہاء، دیکھو انہم، ہم پھر ڈبل آیا، بے شک یہی لوگ بے وقوف ہیں، بے شک یہی لوگ بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن یہ لوگ جانتے نہیں، الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، لیکن یہ جانتے نہیں ہیں۔ اللہ اللہ۔ منافق کہتے ہیں کہ حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ منافق کہتے ہیں کہ مسلمان بڑے بھولے ہیں، اپنے خیر و شر کو نہیں سمجھتے، مسلمان بھولی قوم ہے، اپنے لیے کیا اچھا اور کیا بلا، کیونکہ یہ لوگ قربانی دیتے ہیں، پیسہ قربان کرتے ہیں، جان مال لگاتے ہیں، ٹائم دیتے ہیں، محنت کرتے ہیں، آپ پر بھروسہ کرتے ہیں، تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ جو منافقین ہوتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، تو کیا منافق کیا سمجھتا ہے؟ ارے یہ تو بیوقوف قوم ہے جی، ٹائم بھی دے دیا، میرے پیچھے بھی پھر رہا، میرے اوپر اعتماد بھی کر رہا، میرے پاس پیسے بھی رکھایا، مجھ کو اپنا ووٹ بھی دے دیا جی، میرے پاس آ کے مرید بھی ہوگا، بے وقوف ہے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کئی افراد سے میں خود اپنے کانوں سے سنا ہوں یہ، ارے کیا مشکل ہے جی یہ کمیونٹی کے اندر دن بھر میں 2 آدمی 4 آدمی کو بیوقوف بنانا کوئی مشکل کام ہے کیا؟ ہاں دیکھیے آپ، یعنی کوئی آپ کے اوپر اعتماد کر رہا ہے تو آپ اس کو بیوقوف سمجھ رہے ہیں، یہ منافقین کی علامت، اور یہ کر رہے ہیں لوگ، کثرت سے کرتے ہیں جی۔ ہم اپنے آپ کو قابل سمجھتے ہیں، ہم قابل ہیں، ہم قابل ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا اس طرح سے کرنے والے ہی بے وقوف ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جس قوم کو آپ کمتر سمجھ رہے ہیں اور جس قوم کو آپ بے وقوف بنا رہے ہیں، دوسروں کو خوش کرنے، RSS کو خوش کرنے، یہود کو خوش کرنے، امریکہ کو خوش کرنے، نصارہ کو خوش کرنے، دوسروں کو خوش کرنے اور ان کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے جس قوم کو آپ بے وقوف بنا رہے ہیں، آپ کی عزت وہ یہود و نصارہ اور وہ دشمنوں کے پاس، آپ کی عزت انہی کی وجہ سے ہے، انہی کی وجہ سے ہے۔ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پیچھے اتنے افراد ہیں، آپ کے ذریعے سے اتنا مال آ سکتا ہے، آپ کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے، اس وجہ سے آپ کو عزت دے رہے ہیں۔ جب آپ کی قوم نہیں رہے گی، آپ اپنی قوم کو کولیپس کرتے جا رہے ہیں، آپ کی قوم کو ہلکا بنا رہے ہیں، جب قوم نہیں رہے گی تو پھر آپ کی عزت کہاں بچ جائے گی جی، کہاں بچ جائے گی؟ صدام حسین کے معاملات کو دیکھ لو، یمن کے معاملات کو دیکھ لو، عمر البشیر کے معاملات کو دیکھ لو، عمر البشیر سوڈان کے ان کے معاملات کو دیکھ لو، حسنی مبارک کو دیکھ لو مصر کے، یہ جو افراد استعمال ہوئے، جو امریکہ کے لیے کام کیے اور برطانیہ کے لیے کام کیے اور اسرائیل کے لیے کام کرے جی، مجھے معلوم ہے کہ بہت سارے افراد کیا کہتے ہیں، غصے میں آئیں گے، ناراض ہوں گے، آپ صدام حسین کا نام ایسا لیے ویسا کرے، معلوم نہیں ہے نا۔ ہماری جو سیاسی نظر ہے، ہماری جو سیاسی بصیرت ہے، وہ اخبار سیاست اور رہنمائے دکن اور اعتماد پہ ختم ہو جاتی ہے۔ بہت زیادہ اگر دیکھ لیے تو آج تک اور NDTV دیکھ لے کہ ہم خوش ہیں کہ ہماری نظریہ ہے، میں بتا رہا ہوں کہ میری اس پر کافی اسٹڈی ہے۔ یہ افراد، ان افراد کو، یہ جو بڑے بڑے حکمران ہیں، آج محمد بن سلمان استعمال ہو رہا ہے، آج محمد بن زائد استعمال ہو رہا ہے، آج عبد الفتاح سیسی استعمال ہو رہا ہے، آج طیب اردگان استعمال ہو رہا ہے، یہ مسلمانوں کو استعمال کر رہے ہیں، اور جس دن ان کو اندازہ ہو جائے کہ اس ملک سے اب فائدہ نہیں ہے جی، آپ اسامہ بن لادن کی مثال لے لیجئے، ایک اسامہ بن لادن کو سعودیہ کے اندر سے اٹھاتا ہے امریکہ، اسی کو لے جا کے افغانستان میں ڈالتا ہے، اس کو ہیرو بنا دیتا ہے، پوری مسلم امت کا ہیرو بنا دیتا ہے، کیونکہ اس کو رشیا سے لڑنا تھا، اور جس دن رشیا سے کام ختم ہو گیا تو اس دن اس کو مروا دیا، ختم، خلاص مروا دیا، ہو گیا، اب آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے آپ افغانستان کے اندر جو تصویریں آ رہی، ہزاروں افراد جو ایئرپورٹ پہ دھکے کھا رہے ہیں، وہ کون افراد ہیں، کیوں دھکے کھا رہے ہیں؟ افغانستان کے اندر تو 4 کروڑ کی آبادی ہے، لیکن یہ ساری کی ساری قوم بھاگ نہیں رہی ہے، یہ افراد بھاگ رہے ہیں، 4-5 ہزار آدمی جو مر رہے ہیں نکلنے کے لیے۔ کیوں نکلنے کے لیے یہ لوگ مر رہے ہیں؟ کیا پرابلم ہے ان کو؟ کیوں نہیں رہ سکتے یہ لوگ دوسرے انسانوں کی طرح؟ 4 کروڑ میں سے 5 ہزار آدمی بھاگنا چاہ رہے ہیں۔ کیوں بھاگنا چاہ رہے ہیں؟ یہ 5 ہزار وہ افراد ہے جو افغانستان کی سرزمین پر امریکہ کے لیے کام کیے، افغانی قوم کے لیے نہیں کیے، افغانی قوم کو پیس دیے،
افغانی قوم کا مال چرائے، افغانی قوم کے خلاف آرٹیکلز لکھے، افغانی قوم کو ڈیمیج کرے امریکہ کی خدمت کرنے کے لیے۔ جب امریکہ اچانک جانے کا وقت آیا اس کا، تو وہ اپنے فوج، اپنا سامان، یہاں تک کہ اپنے کتوں کو تک اٹھا کر لے کر چلا گیا اور ان کو چھوڑ دیا اس طرح سے دھکے کھانے کے لیے۔ اب یہ مر رہے ہیں کہ افغانی، اگر ہم یہاں رہیں گے تو افغانی قوم ہم کو جان سے مار دے گی۔ جی تو کون ہے بے وقوف؟ کون ہے بے وقوف؟ جو چرا کر دشمن کی خدمت کر رہا تھا وہ بے وقوف ہے۔ دیکھو آپ کیا الا انہم هم الصفا، دیکھو کیا حشر ہو گیا، کیا حشر ہو گیا۔ یہ سارے لوگ کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں، اور جو افراد آج بھی ہمارے اس وطن کے اندر بھی جو افراد اس طرح کی خدمتیں کر رہے ہیں کہ رہتے ہیں ایک جماعت کے اندر اور دوسری جماعت کی خدمت کر رہے ہیں، جی اپنا نام مسلمان رکھتے ہیں اور جو ہے RSS کی خدمت کر رہے ہیں، یہ اس طرح کے جو افراد ہوتے ہیں ان کا بھی یہی حشر ہونا ہے، ان کا بھی جس دن ان کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، جی تو دیکھیے اس دن کیا حشر کرتے ہیں یہ لوگ۔ الا انہم هم الصفہاء ولکن لا یعلمون۔